لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں گٹر میں گری ماں بیٹی میں سے سعدیہ نامی خاتون کی لاش مل گئی جبکہ بچی کی تلاش جاری ہے۔ دونوں فیملی سمیت شور کوٹ سے داتا دربار سلام کرنے آئی تھیں۔ اچانک ماں بیٹی کے غائب ہونے پر ان کی فیملی میں تشویش پیدا ہوئی۔ انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمے واقعے کی تحقیقات میں مصروف رہے۔ انتظامیہ نے پہلے ایسا کوئی حادثہ پیش آنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاتون کی لاش 5 گھنٹے بعد 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کے مطابق سیف سٹی نے کیمروں کی مدد سے فیملی کی آمد و رفت کی تفصیل فراہم کی۔ وزیر پنجاب نے نوٹس دیتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے کنوینر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوں گے۔ کمیٹی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین کو معطل کر دیا گیا۔ جائے حادثہ کو سبز کپڑے اور لوہے کی چادروں کے ساتھ سیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں گٹر میں گری ماں بیٹی میں سے سعدیہ نامی خاتون کی لاش مل گئی جبکہ بچی کی تلاش جاری ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا۔ 1122 والوں کو کال آئی جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک خاتون اور اس کی گود میں ایک 9 ماہ کی بچی یہاں پہ ایک انکورڈ مین ہول میں گر گئے ہیں، تو اس کے اوپر فوری طور پہ 1122 والوں نے رسپونڈ کیا اور اس کے اندر کوئی مس ڈوئنگ نہ ہو، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد مین وائل سرچ جاری تھی ان تمام ایریاز میں جہاں جہاں یہ ٹرین جا رہی تھی، تو وہاں پہ خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے ہمیں۔ بچی کی ڈیڈ باڈی کی تلاش بچی کی تلاش ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ جتنا وہ سارا روٹ کہ کہاں سے کس سیوریج کے سسٹم سے یہ نکل کے وہاں تک پہنچی، وہ ساری چیز ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ریسکیو والے، اس کے علاوہ جو ایل ڈی اے والے اور یہ باسا کے لوگ جو یہ سارا سیوریج کا سسٹم دیکھتے ہیں، سب اس وقت لگے ہوئے ہیں، اپنا پوری محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر اس افسوسناک واقعے میں جن کا کردار سامنے آئے گا اس کے لیے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہاں سے دیکھیں یہ آؤٹ فال روڈ پہ جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں سے اسی سے متعلق بات کریں گے اپنے نمائندے سے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں گٹر میں گری ماں بیٹی میں سے سعدیہ نامی خاتون کی لاش مل گئی ہے جبکہ بچی کی تلاش جاری ہے۔ ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ ندیم، بتائیے کہ اب تک کیا معلومات مل سکیں، کہاں تک پہنچا ہے آپریشن؟ جی بالکل، گزشتہ رات تقریباً 5 گھنٹے کے بعد جب رات 1 بجے کے قریب اس خاتون کی لاش ملی تھی تو اس کے بعد ریسکیو کا جو آپریشن ہے اس جائے حادثہ کے اوپر جو کہ میرے عقب میں ہے وہاں پر اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ رات کو شدید اندھیرا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ یہاں پر چونکہ انتہائی کم امکانات ہیں کہ اس بچی کی جو لاش ہے یا بچی جو ہے زندہ حالت میں کس طرح مل سکے، یہاں پہ تو امکانات انتہائی کم ہے، لیکن راستہ جتنا بھی ڈرین کا راستہ ہے تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے یہاں سے آؤٹ فال روڈ تک۔ اس سارے علاقے میں جگہ جگہ کے اوپر نہ صرف ریسکیو اہلکار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ واسا کے جو اہلکار ہیں وہ الگ صوبوں سے لے کے اب تک ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے دوران اس بچی کی جو لاش ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کو رات کے اس افسوسناک حادثے کے بعد اب ہوش آ گیا ہے۔ اس سارے جائے واقعہ کو، یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ ترقیتی منصوبہ جاری ہے، اس کو سبز چادروں کے ساتھ اور لوہے کی جو چادریں ہیں اس کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مین ہول ہے اس کے اوپر بھی جو سیمنٹ کی سلیبز ہیں وہ لگا دی گئی، کوئی اور جو واقعہ ہے وہ پیش نہ آئے، کیونکہ یہاں پر ہر جگہ پر مختلف جو واقعات جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہ بار بار یہاں پر رک کے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی تھوڑی متاثر ہوئی ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے بتائیں تو حکومتی جو ترجمان ہے انہوں نے رات کو 1 گھنٹے کے اندر 2 بیانات جاری کیے تھے۔ ان دونوں بیانات کے اندر اس واقعے قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکار جب یہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے بھی ابتدائی طور کے اوپر یہی کہا تھا کہ ہمیں یہ واقعہ مشکوک لگتا ہے کیونکہ یہ جو مین ہول ہے اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ صرف 1.5 فٹ ہے۔ ریسکیو اہلکاروں کا ابتدائی طور پر یہ موقف تھا کہ یہاں سے کوئی بھی زندہ انسان یا وہ لاش کی صورت میں ہو یا زندہ صورت ہو وہ یہاں سے گزر نہیں سکتا، لیکن بعد میں دونوں باتیں جھوٹ ثابت ہوئی تھی اور وہ جو خاتون اس کے اندر گری تھی جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو کچھ گھنٹوں کے لیے پولیس نے اپنی تحویل میں بھی رکھا تھا، وہ لاش کی صورت میں آؤٹ فال کی جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں سے وہ ملی تھی، اور لیکن وہ جو بچی ہے وہ ابھی تک نہیں مل پائی۔ صبح سے لے کے اب تک مسلسل کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک اس بچی کی جو تلاش ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ وہ بچی ابھی تک نہ تو زندہ حالت میں نہ ہی جو اس کی لاش ہے وہ مل پائی ہے۔
हुकूमत ने इस वाक़े के हवाले से एक आला सतह की जो तहकीकाती कमेटी है वो भी तश्कील दी है, जिसने आज शाम तक वज़ीर आला पंजाब को इस वाक़े की मुकम्मल जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो पेश करनी है। इसमें ये भी देखा जाएगा, ये तहकीकाती कमेटी का मैंडेट है कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़े का कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि लाहौर इंतज़ामिया और इसके साथ साथ यहाँ के जो तरक्याती मनसूबे की जो इंतज़ामिया है उनकी भी गफलत यहाँ पर सामने ये आई है कि ये जो वाक़या है जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है और जहाँ पर ये जो मैन होल था उसके पास रात के औकात में गैर कानूनी जो पार्किंग स्टेशन है, पार्किंग स्टैंड है, वो आर्जी तौर के ऊपर कायम कर दिया जाता था। ये जिस मोटरसाइकिल रिक्शे के ऊपर ये बदकिस्मत फैमिली यहाँ पर पहुंची थी, बिल्कुल उस मैन होल के पास वो जो मोटरसाइकिल रिक्शा है उसको पार्क करवाया गया था। जब ये फैमिली दाता दरबार में हाजिरी के बाद वापस आई है और वो मोटरसाइकिल रिक्शे के ऊपर बैठने लगे हैं तो बिल्कुल पास उसके वो जो मैन होल था, तो वहीं पर उसका पाँव स्लिप हुआ या कोई दूसरा हादसा पेश आया जिसकी वजह से माँ और वो जो बच्ची है वो उसके अंदर जा गिरी। तो ये जो गफलत के वाक़यात हैं, ये जो गफलत है इंतज़ामिया की, यहाँ की जो प्रोजेक्ट इंतज़ामिया है उसकी है या लाहौर इंतज़ामिया की है या पुलिस की है, जिन्होंने इस वाक़े को या यहाँ पर जो आर्जी स्टैंड कायम होता था वो उसको कायम होने से नहीं रोका। इन तमाम वाक़यात के ऊपर ये आला सतह की जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, ये आज इसकी अपनी जो 24 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला को पेश करेगी। और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस वाक़े में मुलव्वस जो भी शख्स होगा, चाहे वो प्रोजेक्ट इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, रेस्क्यू हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त तरीन जो कार्रवाई है वो न सिर्फ की जाएगी बल्कि आवाम को बाकायदा तौर पर वो नज़र भी आएगी। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो जाए हादसा है यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर के ऊपर ढांप दिया गया है, गैर मुतल्लिका अफराद को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो जो मैन होल है उसको भी सीमेंट की स्लैब के साथ ढांप दिया गया है। फिलहाल इस इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये मरकज़ी वाक़या पेश आया, फिलहाल जहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन दीगर आगे जो वाक़यात है जहाँ पर ये ड्रेन जा रही है, जहाँ जहाँ ये ड्रेन के रास्ते हो सकते हैं वहाँ पर तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए।